بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تم لوگ انتشار اور تفرقہ نہ ڈالو۔ اس کے اندر اجتماعیت کی تعلیم دی گئی ہے۔ امارت شریعہ کا پیغام اتحاد اور اتفاق اور اجتماعیت ہے۔ امارت شریعہ ایک دینی ملی فلاحی ادارہ ہے جس نے اس 100 سال کے عرصے میں بڑے عظیم خدمات انجام دیے ہیں جو سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ امارت شریعہ باقی ہے، ہم اور آپ سب باقی ہیں۔ امارت شریعہ کا وقار، اس کی عظمت باقی ہے تو ہماری اور آپ سب کی عزت اور عظمت باقی ہے، اور انشاءاللہ امارت کی عزت و عظمت باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی انشاءاللہ۔ ہم اور آپ سب کو چاہیے کہ امارت شریعہ کی عزت و عظمت کی حفاظت اور اس کے تحفظ کے لیے ہمیں ہر طرح سے مکمل اخلاص اور للہیت کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سبوں کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے بڑے ہی درد کے ساتھ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ امارت شریعہ کی جو موجودہ صورتحال ہے، ہم اور آپ سب سے کسی سے بھی یہ چیز مخفی نہیں ہے، سب کے سامنے واضح ہے۔ حضرت امیر شریعت سابق حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال فرما جانے کے بعد امیر شریعت ثامن کا انتخاب ہونا تھا۔ امیر شریعت ثامن کے انتخاب کے لیے 20 جون کو شورا ہوئی، جس میں طے پایا کہ آپ نائب امیر شریعت مثل امیر شریعت ہیں اور کام کرتے رہیں۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ابھی انتخاب مشکل ہے، اس وجہ سے حالات سازگار ہونے کے بعد انتخاب امیر شریعت کرایا جائے گا۔ الحمدللہ 16 اگست کو لاک ڈاؤن ختم ہوا اور اس کے چند دنوں کے بعد ہی میں نے اس ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے فوری طور پر اعلان کر دیا کہ ماہ اکتوبر میں انشاءاللہ امیر شریعت ثامن کا انتخاب ہوگا۔ اور اس کے بعد بعض اراکین ٹرسٹ کی جانب سے درخواست آئی کہ ٹرسٹ کی میٹنگ بلائی جائے، بعض اراکین شورا کی جانب سے درخواست آئی کہ شورا کی میٹنگ بلائی جائے۔ اب میں 11 ستمبر کو تاریخ کا اعلان کرنے والا تھا شورا کی، کہ جس میں تمام معزز اور محترم اراکین شورا جمع ہوں اور اس میں بیٹھ کر تاریخ کا حتمی طور پر اعلان کریں اور اس کے تمام اجزاء پر، تمام امور پر غور کر سکیں۔ لیکن 11 ستمبر سے پہلے 9 یا 10 ستمبر کو ہی ہمارے بعض معزز اراکین کے ذریعے سے اعلان آ گیا کہ نائب امیر شریعت کا اختیار انتخاب کا 3 مہینہ رہتا ہے، جو اب ختم ہو گیا ہے، اس لیے اب شورا انتخاب کرائے گی اور یہ ذمہ داری قائم مقام ناظم محترم جناب مولانا محمد شبلی القاسمی صاحب کو سونپی گئی۔ بہرحال میں یہ جمعہ کا دن تھا، 10 ستمبر اگلے دن جب آیا تو میں نے اس موضوع پر دفتر کے ذمہ داران سے، قائم مقام ناظم صاحب، نائب ناظم اور تمام حضرات، ہم لوگ بیٹھ کر آپس میں ہم لوگوں نے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بعض حضرات کی رائے آئی کہ آپ تاریخ کا اعلان کر دیجئے اپنے طور پر، اور بعض نے کہا کہ شورا کی میٹنگ بلا لیجئے۔ میری بھی رائے یہی تھی کہ سب لوگ مل جل کر بیٹھ کر اور تمام اراکین شورا متفقہ طور پر اس کو کر لیں، مگر بعض احباب کی رائے آئی کہ شورا کی میٹنگ نہ ہو اور
اس میں انتشار و خلفشار ہوگا. اس انتشار و خلفشار سے بچنے کے لیے میں نے پھر بھی کوشش کی کہ جن حضرات کی طرف سے یہ اعلان آیا ہے ان سے مل کر یہ بات کروں کہ آپ بھی تیار ہو جائیں اور شورا کی میٹنگ بلا لی جائے, سب لوگ مل کر ہم لوگ آگے بڑھیں. یہی تاریخ و جگہ ہو مگر متفقہ طریقے پر ہو جائے بہتر ہے. مگر ظاہر ہے کہ یہ بات نہیں بن پائی. بالآخر یہ ہوا, میں نے سوچا کہ ادارہ مقدم ہے, ادارہ کی اجتماعیت مقدم ہے. انتشار و خلفشار سے بچتے ہوئے ادارہ باقی رہنا چاہیے. میں نے اجتماعیت کی وجہ سے میں خاموش ہو گیا اور میں نے حمایت دے دی اور کہ شورا اگر کرانا چاہتی ہے تو کرا لے اور قائم مقام ناظم صاحب انتخاب کرائیں گے, اور میں نے اس کو اپنی اجازت و رضامندی دے دی تاکہ ادارہ نہ ٹوٹے. میری ذات اس میں نہیں رہی, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ادارہ رہنا چاہیے اور انتخاب جو ہے آگے بڑھے. لیکن اس کے بعد پھر چیزیں آئیں اور اس کی تیاریاں بھی بڑھتی گئیں اور بڑھ رہی ہیں الحمدللہ. صرف اسی لیے کہ ادارہ نہ ٹوٹے سلسلہ جاری رہا. اب بعض معزز اراکین کے ذریعے پھر ایک اعلان آیا کہ 9 اکتوبر کو یہ ہو جائے. پہلے 10 اکتوبر کا تھا المعہد العالی میں, اور یہ اعلان ہوا کہ 9 اکتوبر کو اور پٹنہ سمن پورہ میں یہ انتخاب ہوگا 9 اکتوبر کو. ظاہر ہے کہ اس اعلان سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جس طرح ان کو حق حاصل ہے ہمیں بھی حق حاصل ہے. لیکن اس سے اندازہ ہو گیا کہ اجتماعیت باقی نہیں رہی, انتشار اور خلفشار ہے, اور ملت اور ہمارے احباب ہمارے اراکین شورا 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئے, اور بہرحال اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں. ایسے وقت میں امت کے انتشار اور خلفشار کو ختم کرنے کے لیے اور اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے, دلوں کو جوڑنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ مل کر بیٹھیں اور آپس میں انہی تاریخوں میں انتخاب ہو, مگر مل کر بیٹھ کر ہم لوگ آپس میں دل جوڑ کر بیٹھیں اور امارت شریعہ کو خدا را امارت شریعہ کی حفاظت اور اس کے تحفظ اور اس کی بقا کے لیے ہم اور آپ اپنی قربانیاں پیش کریں اور امارت شریعہ کو بچا لیں, اور امارت شریعہ کا انتخاب اپنے وقت پر ہو جائے, مناسب انداز میں یہ مرحلہ مکمل ہو جائے. اس کے لیے ہم سب کو مل کر بیٹھنا چاہیے. اسی لیے اس سلسلے میں میرے پاس مسلسل فون آ رہے ہیں, سوالات ہو رہے ہیں کہ آخر 10 اکتوبر کو ہوگا, 9 کو ہوگا. یہ مسلسل سوالات آ رہے ہیں کون کدھر ہے اور کیا ہے. میں نے کہا کہ سب متفق ہیں, متحد ہیں, ہمیں اجتماعیت کے ساتھ اتفاق کے ساتھ کاموں کو آگے بڑھانا ہے. اس سلسلے میں ہمیں کسی اور چیز کو نہیں دیکھنی ہے انشاءاللہ العزیز. تو معزز اراکین شورا اور ملک کی مقتدر شخصیات اور دانشوران کی طرف سے یہ رائے آ رہی ہے کہ ایسے حالات میں اس مسئلے کو حل کرنے اور اس کو سلجھانے کے لیے بہتر راستہ یہ ہے کہ آپ اراکین شورا کی میٹنگ بلا لیں. جب تمام لوگ ایک ساتھ بیٹھیں گے, ان کا دل جڑے گا اور سب ایک تاریخ پر متفق ہو کر انشاءاللہ العزیز کام کو آگے بڑھائیں گے اور امیر شریعت سامن کا انتخاب عمل میں آئے گا. اس وجہ سے جبکہ اب کام آگے بڑھ چکا ہے, وقت نہیں ہے, اس لیے ہنگامی طور پر 30 ستمبر 2021 بروز جمعرات کو ایک اراکین شورا کی نشست امارت شریعہ پھلواری شریف پٹنہ کے دفتر میں صبح 10 بجے بروز جمعرات رکھی جا رہی ہے, اور آپ حضرات سے اس میں تشریف آوری کی درخواست ہے کہ تمام معزز اراکین شورا اس اعلان کو دعوت نامہ ہی سمجھیں. آپ کو اطلاع بھی دی جائے گی, لیکن اگر کسی کو اطلاع نہ ہو سکے تو اس اعلان کو اور میرے اس پیغام کو دعوت نامہ سمجھیں اور برائے کرم آپ حضرات تشریف لائیں, اور اس تشریف آوری سے امت کی اجتماعیت اور اس کی شیرازہ بندی میں معاون ثابت ہوگی, اور امارت شریعہ بکھراؤ سے, انتشار سے بچ جائے اور اجتماعیت کے ساتھ اپنے وقت مقررہ پر امیر شریعت سامن کا انتخاب عمل میں آ جائے. انشاءاللہ ہم لوگوں کی آمد اس کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوگی. آپ کی تشریف آوری سے اگر امت کا اتحاد باقی رہ جائے اور آپ کی تشریف آوری سے
اگر اجتماعیت کو قوت حاصل ہو جائے، آپ کی تشریف آوری سے اگر امارت شریعہ ٹوٹنے سے بچ جائے اور ملت کا یہ عظیم اور مستحکم ادارہ اور ملت کی عظیم اجتماعیت کا شیرازہ بکھرنے سے رہ جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی آمد بہت ہی کارآمد ہوگی، اور امارت شریعہ انشاءاللہ جس انداز سے اس کا ماضی تابناک ہے، اسی طرح سے اس کا مستقبل بھی روشن ہوگا، اور انشاءاللہ امارت شریعہ اسی نہج اسی طرز پر جس طرح اکابر کے نظام میں چل رہا تھا انشاءاللہ آگے یہ ادارہ ہمیشہ چلتا رہے گا۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ امارت شریعہ کے وقار کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ امارت شریعہ کو ٹوٹنے سے بچائے، اور پوری اجتماعیت کے ساتھ اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ دستور کی روشنی میں اصول و ضوابط کے مطابق امیر شریعت سامن کا پرسکون ماحول میں انتخاب فرمائے۔ وجزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔